والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر دے صدقے نال تمام حضرات دیاں خواتین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور. ران صاحب دے بہنوی دنیا تو رخصت ہو گئے خورشید الحسن صاحب انہاں واسطے اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ انہاں درجات وچ بلندی عطا فرمائے. میرے ذہن چ ایک دعا ہے مریض واسطے اللہ وحدہ لا شریک جناب سکینہ بنت حسین دے صدقے نال انہاں کو شفا کاملہ. میرے محترم سامعین کل دی آیت مجیدہ جڑے دوست موجود سن انہاں دے ذہن چ موجود ہوئی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کی. اگر جن پیدا ہوئے نہیں تو عبادت واسطے اور انسان پیدا ہوئے تو عبادت واسطے. کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن عالی چ موجود ہوئی کہ اللہ پاک نے اس عبادت میں بڑا وسیع معنی عطا کیتا. کسے مالک دی بندگی چ رہنا عبادت ہے, کسے مالک دی اطاعت چ رہنا عبادت ہے. وہ درمیان چ نماز بھی جزو عبادت ہے, روزہ بھی جزو عبادت ہے, حج بھی جزو عبادت ہے. مکمل عبادت ہے کہ مالک دی رضا چ رہنا. وہ رضا چ رہ کے بندہ بیٹھا ہوئے تو عبادت چ, کھلوتا ہوئے تو عبادت چ, جاگدا ہوئے تو عبادت چ, ستا ہوئے تو عبادت چ. کل تک دی گفتگو میں کر رہا سا اگر تمہیں یاد ہوئے تو یہ جڑا ٹرنا ہے پھرنا ہے یہ بھی ساڈا عبادت ہو جاتا ہے اگر بچ اللہ دی رضا ہو. اس ٹرن پھرن نو قرآن نے مشی کے نام یاد کیتا ہے. میرا خیال یاد آ گیا دوستان مشی. یہ جی کل آیت مجیدہ تو میں گفتگو روکی سی وہ تو شروع کر رہے ہیں. یہ سورہ مبارکہ میرے کو الانعام ہے. یہ خالق نے فرمایا او من کانا میتن, بسم اللہ, او من کانا میتن. ایک بندے کی مثال اللہ فرماتے ہیں, مثالہ نال اللہ گل واضح کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کی ہم مثال بیان کرتے ہیں کہ وہ مردہ تھا, فَأَحْيَيْنَاهُ, ہم نے اس کو زندہ کر دیا. اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, وہ لوگوں کے درمیان روشنی میں چلنے لگا, وہ لوگوں کے درمیان نور میں چلنے لگا. اچھا اللہ فرماتا ہے کمن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا, وہ بندہ اس کے برابر کیسے ہو جائے گا جو چلتا ہی اندھیروں میں ہے اور اندھیروں سے نکلتا بھی نہیں ہے. وہ بندے آپس میں برابر کیسے ہو جائیں گے. اس گل تے توجہ فرمانی. ایک بندہ اللہ فرماندا ہے اسا مردہ سی تے زندہ کیتا ہے, زندہ ہویا تو پھر وہ نور وچ ٹرن لگ پیا. اچھا میں یہ جڑی آیت مجیدہ ہے یہ تشریح پڑھ دینا. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی نے جڑی اے لکھی, جڑی میرے کو قرآن ہے وہ اہل سنت فرماندے نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو مردہ کہا پھر اس کو زندہ کہا اور زندگی کے بعد اس کی زندگی کو نور کا حصہ بنایا. یہ متعلق کوئی تشریح کر دینا, وہ جی ہوئی ہوائی تشریح وہ میں تھوڑے سامنے رکھنا. فرماتے ہیں کہ جو بندہ کو اللہ مردہ کہہ رہا ہے نا, اصل میں وہ پہلے جہالت میں تھا. جس کو اللہ مردہ کہہ رہا ہے وہ پہلے جہالت میں تھا اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. پھر اللہ فرماتا ہے فَأَحْيَيْنَاهُ, اس کو ہم نے ایمان کی دولت سے نواز دیا. جب وہ ایمان والا ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے اب یہ صرف مردہ, اب تو زندہ ہو گیا ہے نا ایمان کی. جب کفر میں تھا تو مردہ تھا, ایمان لے آیا تو زندہ ہو گیا. اللہ فرماتا ہے جب وہ زندہ ہوا تو نوراً یمشی بہی, پھر اس کی مشی جو پہلے اندھیرے میں تھی اب اس کی مشی نور میں ہو رہی ہے. بھائی چلنے پھرنے کو مشی کہتے ہیں. پہلے ان کی مشی اندھیرے میں سی, ہوں ان کی مشی نور چ ہو گئی ہے. کل میرا خیال آخر تو میں ایک مثال دیتی سی کہ دو بندے جا رہے ہیں گلی چ, اندھیری گلی چ, ایک کو روشنی ہے ایک کو روشنی نہیں. جہدے کول نہیں وہ کدی نالی چ ڈگتا ہے کدی کندھ نال ہاتھ مارتا ہے. ایک مگر بندہ پیا ہوندا ہے, انہوں پتہ پہ لگتا پہ وہ بندہ ٹھوٹے کھاندا ہے. ایک کول باقاعدہ ایک موبائل مسئلہ اس روشنی پہ جاتا ہے. اس بندے کو کدے پیچھے لگنا چاہیے, پچھلے بندے.
روشنی والے کول لگنا چاہیے جہدے کول روشنی. یہ مطلب ہے کہ زندگی بھر یاد رکھنا ایک قرآن دی ہدایت ہے کسے بے نورے نو اپنا ہادی نہیں بنانا. جہدے کو روشنی کوئی نہیں جہدے کو نور ہی کوئی نہیں انہوں اپنا ہاتھی نہیں بنانا. وہ پیچھے نہیں لگنا پیچھے وہ لگنا ہے جہدے کو نور ہے. میرا خیال ہے کہ اگر تمہیں یاد ہو گئی پرانے زمانے ایک نظم ہوتی سی علامہ اقبال دی بلبل اور جگنو. وہ میں پڑھی ہے تسی تو خیر سارے میرے تو چھوٹے ہی ہو. آڑا مجمع بیٹھا ہے تھی تو میرے کو 15-20 سال چھوٹے چھوٹے ہی ہو نا. تو ہاں تو نہیں وہ پڑھی ہونی. اج کل کہڑا عمر بندے صحیح دس دیں. کئی تو بندے ڈاکٹر کو عمر لکا جاتے ہیں. میرا خیال ہے اگر کوئی بندہ کسی وڈیرا بندہ آتا بزرگ آتا تو بزرگ بڑی گل ہے بزرگ آخنا. جے کوئی بندہ پرانا سمجھتا کہ اتنے کر کے میں بھی اس دور چ ہے سا. ایک نظم سی علامہ اقبال نے لکھی کسی شجر کی کسی ٹہنی پہ تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا سوچتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا پہنچوں گا کس طرح آشیاں تک. مینوں اینی کوئی آؤندی اگوں کس نوں آؤندی تو ٹھیک ہے ورنہ اینی کافی. وہ دا مطلب اگوں مینوں آਉਂਦਾ ہے. مطلب انہیں ایک جگنو نو دیکھا تو وہ جگنو جڑا نا جی وہ بہت چھوٹا سی. یہ جڑا ہے سی جڑا بلبل ہے وہ تو پھر وڈا ہی سی نا جگنی نال. جگنو تو بیچارا چھوٹا ہوندا یہ وڈا سی. یہ پاویں وڈا سی نا تے محتاج سی. یہ علامہ اقبال نے مثال دے کے واضح کیتا ہے. وڈا سی تے محتاج سی. ایتھے جگنو نو رکھا جائے تے نال بلبل پایا جائے تے قد ویکھ لو کدا وچوں وڈا. قد تے پھر بلبل دا ہی وڈا تے وہ زیادہ وڈا بھی حجم بھی ہوتا زیادہ. وہ ایڈا کو بیٹھا سی اتنے. انہیں پریشانی ویکھی تو بلبل. علامہ اقبال نے سوچی یہ گل مینوں کی پتہ انہیں گلاں کیتیاں سن کے نہیں سی مینوں کی پتہ بھائی میں کوئی سو دے سکنا تو جگنو بولیا سی تے بلبل بولیا سی تو کی ہویا سی. ویسے علامہ اقبال دی سوچ کوئی ٹھیک ہی ہوئے گی تو پاکستان بن گیا نا یار. جنہیں پاکستان سوچیا تو بن گیا نا. یہ بھی توجہ فرما سوچ ہوگی یہ بھی ٹھیک ہے. اس جگنو پریشان ویکھ کے آ کی گل ہوئی ہے اداس بیٹھے ہو. ہو سکے یار سارے دن میں ادھر ادھر ہاں اڑن چگن چ دن گزار چڑیا ہوں گھر نہیں لبدا تو میں جانا چاہنا کر. جگنو آخیا روڑا ہی کوئی نہیں میرے مگر مگر آ جاؤ میرے مگر مگر آ جاؤ. وہ ایڈا آڑا ایڈے کو پیچھے لگ گئے. علامہ اقبال دی سوچ ہے وہ ایڈا سی وہ ایڈے کو پیچھے لگ گیا. یہ مطلب ہے قد ویکھ کے پیچھے نہیں لگی دا نور ویکھ کے پیچھے. نور ہے نا جی نور. اس نور دے پیچھے لگنا جہد کو روشنی ہو. چونکہ رات انہوں اللہ نے نور. اگلی گل ہے کہ تساں کتنے جگنو نو کتنے چارجنگ تے لگا ویکھیا ہوئے زندگی چ. یعنی مطلب مک بھی تو سکتی ہیں. سارے موبائل کی بیٹری مک جاتی ہے ساری ٹارچ کی بیٹری مک جاتی ہے سیل مک جاتے ہیں. گڈیاں جہاں چلتی ہیں بجلی سے انہوں کی بھی بجلی مک جاتی ہے. انہیں پھر پوائنٹ بنائے باہر کے ملک ویکھے نے اتنے اجے زیادہ نہیں ہوئے وہ باہر نہ لگے ہوتے ہیں پوائنٹ اتنے کھلار کے چارج کر کے پھر ٹر. یہ چارجنگ کی بھی لوڑ کوئی نہیں یا کسی جگنو نے کتنے نہ کچھ بھی نہ. ویسے جنہوں اللہ نور دیتا ہوئے نا وہ کٹتا ہی نہیں. بہت شکریہ. جنہوں اللہ نور دیتا ہے انہوں چارجنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت شکریہ. یہ اگے لگ گیا تو وہ بلبل پیچھے لگ گیا. یہ علامہ اقبال کتے شکریہ. علامہ اقبال زندہ ہوتے. اگلی گل میں پوچھنی سی ویسے اور کوئی پوچھتا تو پاوے نہ پوچھ میں انہوں پوچھنا سی پچھلو نور تو چاہ سی تو پتا چمکتا ہے یار انج کرتا نہیں چمکتا. وہ بلبل تو پیچھے لگ گیا. چلو نور تو ہے سی تو اس آخیا میں اگے لگ جانا تو بلبل تو پیچھے پیچھے اڈن لگ پی. ایس انداز ہو گیا. یہ بلبل دا گھر کتنے وے یہ جگنو نو کون دس گیا سی. یہ نہیں مجھے پتا لگا. یہ اللہ شکریہ کہ بلا علامہ اقبال نے پوچھنے والی گل سی کہ گھر بلبل دا ہے تے اگے جگنو لگا ہے. میرے گھر مینوں کو بندہ کھڑتا ہوئے میرے گھر اور میرے گھر مینوں کو بندہ کھڑتا ہو جاتا ادھر مارو ادھر مارو. دیکھو نا ٹھیک ہونے والی گل ہے. گھر میرا ہے تے کھڑتا وہ ہے. یہ مطلب ہے اپنے گھر بھی بندہ نہیں پڑھتا جی صاحب نور نہ ہو. مولا تین جزائے خیر دے. صاحب نور نہ ہوئے تو بندہ اپنے گھر بھی شکریہ جناب اپنے گھر بھی نہیں پہنچتا. میرے محترم سامعین اس مثال تو پتہ لگ گیا. اللہ فرماندا پہلا کفر ہی سی ادوں اندھیرے وچ سی ہوں آ گیا ایمان چ ہوں روشنی چ مشی پہ کرتا ہے. یہ مطلب ہے ٹرے کافر بھی ہے نے لیکن ساری زندگی اندھیرے تے ٹرے مومن بھی ہے نے لیکن ساری زندگی روشنی ہے. یہ تو میں ان منٹاں چ ثابت کر چھڑیا. الحمدللہ. لو جی میں گھڑی لائی نہیں کنے بجے کھلوتا میں کنے کو منٹ ہوئے
5 دیکھ لیا جی اپنے سواد دی وجہ تو 5 آخیا ویسے 5 نہیں مہربانی جناب 10 کو تقریباً 10 کو اچھا اچھا جی ٹھیک ہے جناب جی میں تھی آتے ہو 5 ہی گن لینا 10 تو 5 گن لینا تو تھی خلوص نال آخیا تو میں انہیں گن لیا لو جناب علی یہ مطلب ہے کہ رہنما انہوں بنانا ہے جڑا آپ ٹھیڈے نہ کھا جڑا آپ اندھیرے چ ٹھیڈے کھاندا ہے یہ وہ لے کے جا نہیں سکتا وہ چنگا بھی ہوئے بزرگ بھی ہوئے وڈا بھی ہوئے وکری گل وڈا ہے تو وہ عزت کرو بزرگ ہے تو وہ احترام کرو معذور ہے تو انہوں ویل چیئر دبا لو اگر کوئی بندہ چنگا ہے تو انہوں چنگائی نال پیش آؤ مہربانی کرو ہادی نہیں بنانا جہدے چ نور نہ ہو میں تو صرف ہدایت کی گل پہ کرنا میرے عزیز دوستو یہ مطلب ہے اس آیت تو پتہ لگ گیا کہ پہلے بندے مردے ہوندے سن پھر بندے ایمان دی وجہ تو زندہ ہو گئے یہ جنہ بندے نو ایمان ملیا ہے وہ کدے کولوں ملیا ہے جلدی بولو جی سرکار رسالت امام کو ملے بھئی کلمہ تے حضور نہیں پڑھایا نا جڑے بندے کفر تو اسلام میں چاہے نے انہوں نے کلمہ پیغمبر اعظم نے پڑھایا ہے یہ دا مطلب ہے قرآن دی اس آیت کے مطابق آج اللہ فرماتا کانا میتن پہلا وہ مردے تھے فاحیائناہ ان کو زندگی مل گئی ایمان کی وجہ سے یہ دا مطلب ہے من پھر محمد مردے زندہ کرتا ہے اور یار میں علم دی گل کر لو اور یارہ ایسا مردہ دکھ نہیں کرتا جڑا مر گیا بندہ اٹھان دے یہ اور گل ہے یہ بھی پیغمبر کر سکتے ہیں لیکن اللہ دے نبی نے یہ جہالت دے مردے زندہ کیتے ہیں نا اسلام دے کے کیتے ہیں یار یہ دل ماندہ تے آنکھوں ورنہ رہن دینے سرکار نے جہالت نو علم عطا کیتا ہے اندھیرے نو روشنی دیتی ہے مردے نو زندہ کیتا ہے میرا خیال ہے جڑا مردے نو قرآن دے مطابق زندہ اچھا ایک اور آیت پڑھ لو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں سورہ آل عمران چلا فرماتا ہے بَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ صرف بولنے پہ پابندی نہیں سوچنے پہ بھی پابندی ہے جڑا اللہ دی راہ قتل ہو گئے سوچی بھی نہ کہ وہ مردہ ہے تے بولی بھی نہ وہ مردہ ہے شہادت دا جڑا معیار ہے وہ پاکستان تو انہوں پتہ بکھرا بکھرا ہی ہے اتھے پٹو بھی شہید ہے تے ضیاء الحق بھی شہید سبحان جنہیں مار چھڑے ہے وہ بھی شہید تے جڑا پھانسی لگ گیا وہ بھی شہید اجے تک تے بندے ہی فیصلہ نہیں کر سکے پیا جڑے ساڑھے تے بلوچستان چ حملہ کر دینے وہ شہید نے کہ ساڑھے فوجی شہید نے کئی تے بندے انہوں نے شہید ہی آندے جی اللہ معافی دے وے بس ایک گل ہے جدے کو نشان حیدر ہوئے نا شہید ہو ہی ہوندے ہی نا جڑا آدھار یا تے فوج دے حملے پہ کر دے انہوں شہید نہ سمجھا کیونکہ نشان حیدر انہوں کو تے شہید ہونا ہو جانا ایتھے تے جناب یہ بھی گل ہے ایتھے تے صورت حال ہے کہ 100 بندہ نماز پڑھتا ہوگا نا وہ دے بچ ایک بندے منڈے نو گل دیندے بم بن کے جا شہید ہو جا بچیا تو شہید ہو جا تے باقی 150 ماریا 150-200 بندہ ماریا تے تو شہید سبحان اوڑا 100 نماز سے کھلوتا ہے وہ سارے مر گئے نے تیرا بم بن کے آپ خودکشی کر گئے وہ شہید ہے میں اس شہادت جو نکل چلا میں انہیں جو گا نہیں کہ میں کنوں شہید آکھا تے کنوں نہ آکھا وہ مگر چڑھ جا میرے ایک گل میں کرنا میرے ہاتھ جو قرآن ہی جڑا فاطمہ دے بابے دے آنکھیں لگ کے مر جانا وہ شہید ہو صحابہ شکریہ آباد رہو زہرہ دے بابے دے حکم تے جڑا جان دے وے وہ دی شہادت تے کوئی شک نہیں نا جڑے بدر چ ہوئے نے قبلہ وہ بھی شہید 14 جڑے احد 70 ہوئے نے وہ بھی شہید جڑے 6 خندق وہ بھی شہید جڑے 16 تو بھی خیبر چ وہ بھی شہید یہ کیوں شہید نے تے زندہ کیوں نے یہ پیغمبر دے آنکھیں قتل ہوئے جی جڑے پیغمبر دے حکم چ مردے نے نا اور یار پیغمبر دے حکم چ مردے نے انہاں نو اللہ مردہ نہیں آکھن دیندا وہ شہید نے میں کہ یا رسول اللہ تساں تے دنیا تو پردہ کر جانا ہے تے جے شہادت دا مرتبہ مرو لینا ہویا پھر افغانستان والے نو شہید آکھنا ہے کہ پاکستان والے نو پیغمبر نے فرمایا جدوں تک میں موجود ہاں میں حکم دیندا جاؤں گا جڑا اس حکم نو من کے وہ دے وچ مرے گا وہ شہید ہے تے اس تو بعد میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا
جڑا قرآن دے حکم چ مرے وہ بھی شہید، جڑا اہل بیت دے حکم چ مرے وہ بھی شہید۔ تے 100 رسا سرے تے گنڈ۔ میں کہا جی اخیر دی گل دسو، فرمایا کی یاد کرو گے؟ مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ جڑا میری اہل بیت دے اہل بیت دی محبت وچ مر گیا انہوں میں شہیداں چ لکھوا دیا۔ قبلہ دیکھو نبی مردے نو بابا جی زندہ کیوں؟ اچھا ایک گل ہے، جڑا بندہ تلوار کھاندا ہے وہ بھی تکلیف اٹھاندا ہے، جڑا نیزہ کھاندا ہے وہ بھی تکلیف اٹھاندا ہے، جڑا تیر کھاندا ہے وہ بھی جڑا فائر کھاندا ہے وہ بھی تکلیف اٹھاندا ہے۔ ایک بندہ پوری زندگی آرام دی زندگی گزاریا، محبت اہل بیت وچ بستر تے بیٹھا ہے، موت آ گئی، انہیں نہ کوئی خنجر کھادا ہے، نہ کوئی تیر کھادا ہے، نہ کوئی فائر کھادا ہے، یہ شہادت برابر کیوں شہید کیوں؟ ایک بندہ اتنی تکلیف سہندا ہے تو اس تو بعد شہادت دے مرتبے تے پہنچدا ہے۔ ایک بندہ بیٹھا ہے آرام نال تے ایک اٹیک ہو گیا مثلا یا بخار نہ فوت ہو گیا، ہے محب اہل بیت، وہ سمجھ نہیں سی آتی کہ برابر کیوں ہو جانا کہ شہادت بڑا اوکھا کام، خون وگے، سٹ وجے، درد ہوئے، کئی کچھ ہوتا ہے۔ یہ جڑا بیٹھا صرف اہل بیت دی محبت جو بھی شہید ہو کیوں؟ وہ میں ایک عالم دین میں پوچھا، میں کہ قبلہ یہ شہادت بڑی تکلیف دا کام ہے، تے یہ جڑا محبت اہل بیت رکھدا ہے وہ بغیر تکلیف تو دنیا تر جائے۔ وہ مینوں حیران ہو کے پوچھن لگے تینوں کنے آکھیا سی جڑا اہل بیت دی محبت رکھے وہ تکلیف کو دے؟ کمال ہے یار، ہو سکا تینوں کنے آکھیا سی جڑا اہل بیت دی محبت وچ مبتلا ہو جائے وہ بغیر تکلیف تو دنیا تو ٹر جاندا ہے۔ ہو سکا وہ خنجر تے ایک باری کھائی دا ہے، گولی تے ایک باری کھائی دی ہے، یہ سارا دن کفر دے فتوے ہے۔ کوئی وہ جنازہ نہیں پڑھتا، کوئی وہ گھر دی روٹی نہیں کھانا، کوئی وہ پیالی پن چھڑتا ہے۔ جڑا اہل بیت دی محبت قبول کرتا وہ تارک جمیل بھی ہوئے تو بندہ خلاف ہو جائے۔ محبت اہل بیت، شکریہ آباد رہو، بہت شکریہ نوجوان۔ محبت اہل بیت جتھے آئے گی بندے تے مصیبت آئے گی، اور وہ انہیاں مصیبتاں کٹے گا کہ شہید ہو جائے شہادت دے درجے تو۔ یہ مطلب ہے نبی کسی نو کلمہ پڑھان تاں بھی مردے نو زندہ کیتا بولو، تے نبی کسی نو آکھے تے مر جا تے بندہ اتھے مر جائے پھر وہ زندہ ہی ہو گیا، زندہ ہی ہو گیا۔ اللہ دیا بندیا اے جدا فرمان سن کے بندہ مسلمان ہو جائے تے وہ بندہ بھی زندہ پہلے مردہ، تے جدے فرمان تے بندہ قتل ہو جائے وہ بندہ پھر زندہ۔ حد مک گئی ہے، وہ جدے آنکھیں لگ کے مر جانا بھی زندگی ہوئے انہوں مردہ آنکھیں تینوں شرم نہیں ہوگی جو کمال ہے یار۔ پیغمبر اعظم دی ذات نو بندے آتے مر گئے نوز باللہ اور مردہ ہو گئے اور قبر چلے گئے۔ خدا دا واسطہ ہی قبر جانا اور گل، قبر جانا اور گل۔ اچھا تسی گل دسو، یہ بندہ جی زندہ ہوئے آپ وہ بچے یتیم ہو سکتے؟ ایک فوجی سی مسکین سادہ بندہ کسی داؤ چ پرتی ہو گیا، انہوں کسی شرارتی نے خط لکھ چھڑیا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی، اور رو رو انہوں صوبے دار نے پوچھا وہ کی ہویا تینوں؟ اس آکھا جی میرا کاکا نہیں جانا، میں اتنے آ تو بیوی بیوہ، وہ کن تو پھڑ کے میجر کو لے گیا، اس کہا ایدہ کچھ کر لو، یہ دے ہوندے جنگ لگ گئی تو کھورے کنوں مار چھڑے نہیں، یہ دل کرے سانو پھیر مار چھڑے، ایدہ کچھ کر لو، انہیں سسدال کر لو، انہوں ہوش ہی کوئی نہیں، وہ تو اتنے ساڑھے کو چنگا پڑا موجود ہیں تو بیوی تیری ہے، وہ بیوہ کا دینا ہو گئی۔ انہوں نے سمجھایا کہ جیڑی بیوی بیوہ ہوتی ہے نا وہ تا شوہر مرے تے ہوتی ہے تو تم ٹھیک ہے، پھر وہ کوئی سمجھ آئی ان مر پٹ کے۔ میرے عزیزوں اے جڑا شہید دنیا تو جاندا ہے پاویں عزیز پٹی ہوئے، پاویں راشد مناس ہوئے، یا کوئی ڈنگے دا کوئی ایسے شہادہ موجود ہون گے تواڈے پولیس دے ملازمین یا فوج دے ملازمین یا کدھر بے گناہ بھی جڑے قتل ہو جاندے، شہید تے ہوندے نے۔ اوڑا شہید ہوندا ہے، قرآن آندا ہے وہ زندہ ہے، قرآن آندا ہے وہ زندہ ہے۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے کوئی مولوی دسے جدوں او زندہ ہے وہ دی بیوی دوجی شادی کیوں کر؟ تواڈی کیا بات ہے؟ میں بھی آ بیٹھا، تواڈی سمجھ اس قدر ہے الحمدللہ۔ شہیداں دیاں جڑیاں بے وگان نے انہاں شادیاں کیتیاں نے کہ نہیں کیتیاں نے؟ بندہ انہاں دا زندہ زندہ
شہید زندہ نہیں، شہید زندہ زندہ ہے. وہ بیوی بیوہ ہوں ہی نہیں شہید دی، جہاں زندہ ہوئے بیوی بیوہ نہیں، انہیں شادی بھی کر لی. وہ بچوں یتیم سمجھ کے گورنمنٹ نے پیسے بھی دے دیتے. جہاں پیو زندہ ہوئے وہ تو یتیم ہی نہیں. اچھا وہ جائیداد بھی تقسیم ہو گئی. جہاں زندہ بندہ ہوئے وہ ترکہ نہیں بنتا، ترکہ تو تقسیم ہوتا مرے دا. اگلی گل ایک ہو رہی، وہ زندہ ہے. میرا دل کرتا مولویاں سے بوئے کے قرآن کھڑ کے پوچھا ایک گل تے دسو، اے زندہ نو دفن کرنا جائز ہے؟ کیا بات ہے. وہ میں پیانا شہید زندہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوں چپ کر گیا. زندہ ہوں وہ زندہ نو دفن کر دے. پرانے زمانے سے تیاں لوگ زندہ دفن کرتے سن تو بہت بڑا عیب سی تے اللہ نے فرمایا ڈکو انہاں لوگوں کی کرتے ہیں، کدی زندہ نو بھی کسے دفن کیتا ہے؟ پھر وہ شہید زندہ ہے تے زندہ نو دفن نہیں کیتا جاتا ہے. وہ بیوی نو بیوہ بھی آکھا جاتا ہے، وہ بچوں نو یتیم بھی آکھا جاتا ہے، وہ ترکہ بھی تقسیم ہوتا ہے، وہ پھر کل بھی ہوتا ہے، وہ پھر زندہ دا دسواں بھی ہوتا ہے، پھر زندہ دا چاڑیہ بھی ہوتا ہے، پھر زندہ دا سالانہ ختم بھی ہوتا ہے، تے وہ پھر زندہ ہے. پوری دنیا دے علماء نو مسئلہ پوچھنا جی وجہ کی اسی نو دفن کیوں کرنے ہاں، وہ بچوں نو یتیم کیوں آنے ہاں، وہ بیوی نو بیوہ کیوں آنے ہاں، انہوں دوجی شادی کرن دی اجازت کیوں ہے؟ پوری دنیا دی آواز آئے گی. اصل چلا فرماتا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تُسا جو کرنا کرو تمہیں شعور ہی نہیں ہے زندہ کیسا. کمال ہے بھائی، جب تم سمجھ ہی نہیں سکتے یہ کیسے زندہ ہے، دفن بھی کر لو، اس کی بیوی شادی بھی کر لے، بچہ یتیم بھی کہلوا لے، ترکہ بھی تقسیم کر لو، اور جدے آنکھیں لگ کے مرنا تیری سمجھ چ نہیں آندا محمد تیرے شعور چ کیسے آئے. خیر اچھا جی گل پھر اتھے ہی جدوں تک نبی تو دور سن بندے مردے سن. جدوں اسلام چاہے جی زندہ ہو گئے، زندہ ہو گئے. جن نے مردہ کی اندر جہالت مردگی ہے، مردہ ہونا جہالت ہوندی، یہ مطلب بندے جاہل سن، کوئی شک نہیں. نبی تو پہلا بندے انہیں جاہل سن. متریاں ماما نال نکاح کر لیندے سن مندے باپ دی بیوی نال. باپ دی بیوی جڑی ہوندی ہے نا جی وہ ماں ہوندی ہے، پاویں وہ پیدا کیتا ہوئے تو پاویں نہ کیتا. چار بیویاں ایک بندے دیاں ہوں، ایک ماں ہے جن نے پیدا کیتا ہے، باقی تو دی اولاد ہے ہی ہے. وہ جڑی اس بندے دی اولاد ہے نا باقی بیویاں وچوں یار ایک بیوی چوں اولاد ہے، دوسری چیز وہ دی ویسے بیوی ہے. ایکو گل کرو جمن دا نام ماں نہیں، اگر صرف پیدا کرن دا نا ہی ماں ہوئے تو نبی دیاں بیویاں ساڑیاں ماں کے میں بن گئی. یہ دا مطلب اعزازی ماں بھی تو بن دی ہے نا عزت دی وجہ تو، تاکہ قیامت تک اس بی بی نال شادی کوئی نہ کرے. ٹھیک ہو گیا، اس واسطے ساڑی ماں ہے. ویسے نبی دیاں بیویاں تو امت دا پردہ کرایا گیا ہے، ماں تو پردہ نہیں ہوتا. ماں تو پردہ نہیں ہوتا. ساڈے پنڈ ایتھوں دا نہیں میرے پتا، تسی میرے منہ والوں انج ویندے ہو جی زندگی چ پہلی باری تہاں سنیا. اور ماں کو پردہ ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا. تو نبی دیا بیویاں امت دیاں ماواں نے تو پردہ کیوں کرایا گیا؟ ہے قرآن ہے، سورہ مبارکہ احزاب ہے. اللہ فرماتا ہے نبی دے کرو منگن ہوندے تو پردے دے پیچھے کھلوایا کرو. اندر ماواں نے تو باہر پردہ ہے، اندر ماواں نے تو باہر پردہ ہے. میں کہا جدو اللہ ماں کہہ دیتا ہی نبی دی بیوی نو تو انہاں بندیاں کو مومناں کو پردہ کیوں کرانا ہے؟ فرمایا سمجھتے ہوندے تے آکھاں دی لوڑ کیوں. ہائے ہائے صدقے جاواں جے سمجھدار ہوندے تو پردہ کرن دی کڑی لوڑ سی. اصل چ بہت اچھی گل ہے کہ پردہ ہی کروں. میں ماں صرف اس واسطے آکھیا ہے جا کہ ماں نال نکاح قیامت تک حرام ہوندا ہے تے نبی تو بعد بھی نبی دی بیوی دے متعلق کوئی بکواس نہ کرے کہ میں ادنا شادی کرنی ہے، ادنا شادی کرنی ہے. یقین کرو اے قرآن پاک ہے. ہن میں آیت مجیدہ پڑھن دا حق رکھنا. اے سورہ مبارکہ احزاب ہے جی. خالق کائنات ارشاد فرمایا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. اے ایمان والو نبی کو تکلیف نہ دیا کرو. کوئی بندہ مت سوچے کہ میں نبی کے بعد اس کی زوجہ سے نکاح کروں گا جیسے تم آپس میں کرتے ہو جب محمد تمہارے جیسا ہی نہیں. ہائے ہائے تواڈے آپس والے رواج نبی تے کیویں لگ جانے؟ تسی اپنے جڑے مرد نا مسلمان انہاں دیاں بے بگانہ شادیاں کر سکتے ہو. پیغمبر 16 سال دی بیوی چھڈ کے جائے اور 150 سال دی ہو کے فوت ہو سکتی ہے.
لیکن وہ کسی نال نکاح نہیں کر سکتی. بڑا مسئلہ ہے جڑا حل کر رہا. نبی دی بیوی نال نکاح حرام ہے. نبی قبر ٹر جا تاں بھی حرام. نبی قبر ٹر جا ابد تک حرام. ابد تک حرام. اجڑے بندے نے شیعہ لانتاں کر دیں. شیعہ پاگل بوٹی پیتی ہے شیعہ سارے لانتاں کر دیں. نشہ کیتا ہے ایسا سارے. اسی ہوش وچ. اللہ فرماندا نبی کو تکلیف نہ دو. جب نبی کی بیوی کے متعلق اس طرح سوچتے ہو جس طرح ماں کے متعلق نہیں سوچا جاتا. ماں تو ہٹ کے سوچتے ہو یہ نبی نو تکلیف ہوندی. اللہ فرماتا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اور جو نبی کو تکلیف دیتا ہے نا اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. یہ مطلب ہے نبی دی بیوی دے متعلق کوئی ماں تو ہٹ کے سوچے. ماں تو بھائی ماں سمجھنا بس. جڑا ماں تو ہٹ کے سوچے وہ دیتے لعنت ہے. آئے تو ادو آئی ہے جدو دو بندے آپس گل کیتی ہے کہ اگر ساڈے مرد تو بعد یہ کر سکتا ہے تو اسی کیوں نہیں کر سکتے. جنہیں سوچے ہے وہ دیتے بھی لعنت ہے. جڑا نہ کرے وہ دیتے بھی لعنت. نبی دی بیوی ماں دا درجہ رکھ دی. پیغمبر دے ازواج ماں دا درجہ رکھ دے. تے جڑا ماں تو ہٹ کے سوچے وہ نبی نو تکلیف دیندا ہے. تے نبی جڑا نبی نو تکلیف دے وہ دیتے لعنت ہے. اچھا جی یہ عبد دا لفظ جڑا شاہ جی اینو ذرا میں نا بیان کرنا چاہنا کھلار کے. ازواجہ من بعدہ ابدا. من بعدہ ابدا. نبی کے قبر میں جانے کے بعد. نبی قبر میں چلے جائیں تو جانے کے بعد ابد تک اس سے نکاح نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. جدو اسی قبر جانے ہاں ساڑیاں کر لیندیاں. شادی شدہ صلوات پڑھو. اللہم صلی محمد. یہ گل ہے ہس دے ہو صلوات پڑھ دے. یہ جنہ پڑھی ہے صلوات شادی شدہ نے پڑھتے بچے کمارے بھی گئے نے. میں سے کوئی گل نہیں. صلوات تک پڑھنا تو عبادت تھی. روا روی وہ بھی پڑھ گئے پر جنہ شادی شدہ نے پڑھی یہ اسی فوت ہو جائیے تو ساری بیوی دوسرا کر سکتی ہے کہ نہیں. اللہ ہی ہے اٹیک نہ کسی نے ہو جائے. اور میں مثال پہ دینا اج ہی سارے مر چلے نے کی ہو گیا جی. میں پہ نا دوجا کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. کیونکہ ایسا قبر ہی ٹر جانا کر لو. ایسا قبر ہی ٹر جائے کر لے جتنے کرنا. اللہ کا حکم 4 مہینے 10 دن بعد کر. نبی بھی قبر چ اسی بھی قبر چ. پتہ نہیں کہڑی تقریر میں کرنی. میں پیانا اسی بھی قبر چ گئے ہاں تو ساری بیوی دوجا نکاح کر لیا تو یہی قرآن آتا. تو نبی بھی قبر جائے تو دی بیوی نہیں کر سکتی. یہ بھی قرآن ہے. وہ بندے اج لے وہ ڈنگے جڑے آتے ہیں قانون سارے واسطے برابر ہے. قانون انہوں واسطے برابر ہے جڑے آپس برابر. قانون انہوں واسطے برابر ہے جڑے آپس برابر نے. اسی قبر چاہیے تے ساڈی کرے تے جائز ہے. نبی دے متعلق کوئی سوچے تے ناجائز ہے. ساڈے کرے تے حلال ہے اور نبی دی کرے تے حرام ہے. اللہ دیا بندیا جدا قانون ساڈے قانون نال نہیں ملتا او دا خون ساڈے خون نال جائے. یہ جڑے بندے سانو چھبیاں دیندے نا کہ نبی کتھے وے تے کیویں ویندے نے تے کیویں سندے نے تے کیویں ویندے نے تے کیویں سندے نے. مینوں کی پتہ کیویں ویندے نے تے کیویں سندے. مینوں کی پتہ. ایک گل دا مینوں پتہ ہے اسی قبر وچ جائیے تے ساڈا قانون بدل جاندا ہے. شادی کر سکتی ہے بیوی. نبی بھی قبر وچ جائے تے نبی دا قانون نہیں بدلتا. مولوی قرآن دا نام سوچ کے مری چنگا رہے گا. نبی دی جیڑی حیثیت قبر تو باہر ہے وہی حیثیت قبر دے آتا. صدقے جاواں. بہت شکریہ. پیغمبر اعظم جو دور رہ کے بندہ جہالت چوے تے مشی کادے چ کردا اندھیرے چ. تے جدو کلمہ پڑھ لوے تو پھر زندہ ہو کے مشی کادے چ کردا. اجی نور چ. مہربانی جناب
اینا کو اندھیرا سی نبی تو پہلا اے نبی نے بندیاں نو مردیاں نو زندہ کیتا ہے. متریاں ماواں نال نکاح کردے سن آندے سن تو مینوں جمیا تے نہیں نا پاویں میرے پیو دی بیوی ہے تو میری ماں تے نہیں نا. اللہ فرمایا جڑی ابے دی بیوی ہوئے نا او ماں. بات ختم ہو گئی. تسی ادھر بولو تسی نہ بولو لیکن وہ تہاڈی ماں دا درجہ رکھدی ادھر نکاح نہیں. دو بہنوں نال کٹھا نکاح کردے سن مردے. کیا بات ہے. ایکو دن دو سکیاں بہنوں نال نکاح کردے سن. اے قرآن ہے. اللہ پاک نے چوتھے پارے دے آخری رکوع ہے جی سید ابو العلا مودودی نے دی تشریح بہت اچھی کیتی ہے. فرماندے کردے سن بندے باز نہیں سناؤندے. اللہ فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. سنو جو گزر گئی وہ گزر گئی. اب دو بہنوں سے ایک وقت میں اکٹھا نکاح نہیں ہوگا نہیں ہوگا. ان اللہ کان غفورا رحیما. اللہ غفور بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے. جڑے پیچھا کیتے جے اساں چھڈے چلو اور جڑے پیچھا کیتے جے اساں چھڈے. جنہاں متریاں ماواں نال نکاح بھی کیتے نے اللہ فرماندا الا ما قد سلف جڑی گزر گئی وہ گزر گئی چھڈے. ایک ہور آیت اللہ فرماندا ہے جڑے سود تے پیسے لے لے کھا دے جے جڑے کھا لے جے اگوں نہ لیا جے اساں پچھلے چھڈے. غور نہیں فرمایا. اساں پچھلے چھڈے یعنی جنیاں تساں بے حیائیاں پیچھا کیتیاں اساں ساریاں چھڈیاں. کیوں ادو تسی ہے ہی مردے سو. ہائے ہائے. دین زندہ واسطے ہوندا ہے مردیاں واسطے نہیں. فرمایا جہالت وچ مردے سو نبی تانوں زندہ کر دیتا ہے. اے دا مطلب ہے بڑے بندیاں نے زندگی لئی ہے. بطول دے بابے کولوں کوئی 26 سالاں دا مردہ 27 سال زندہ ہویا ہے. کوئی 40 سال دا مردہ 41 سال زندہ ہویا ہے. کوئی 80 سال دا مردہ 81 سال زندہ ہویا ہے. کمال ہے بھائی. زندگی تے نبی دیتی ہے نا. میں انہاں لوگاں نو سلام کرنا جڑے مردیاں چوں نکل کے زندیاں وچ آئے. سلام ہے تہاڈی عظمت نو کہ تساں پیو دادے دا دین چھڈ کے تے مردے چوں نکل کے تسی زندہ ہو گئے. اسی تانوں سلام آنے ہاں ویلکم آنے ہاں. ہن بندے میرے لو ویندے نے کہ اسی ویلکم کیوں آنے. ویلکم وہ آندا جڑا اگے موجود پہلا ہو. یارا ویلکم ساڈے پنڈ انہاں نوں آندے نے جڑے پہلا بیٹھے ہون. وہ بعد وچ آਉਣ والے ویلکم تے جڑا باہروں آ کے بیٹھیا نوں آ کے ویلکم. آ بندیاں دے عمر ہے تو تے ہونا ہے. ویلکم کہڑے آندے ویلکم. تہاڈا آਉਣਾ بہتر ہے. تہاڈا آਉਣਾ کم دا مینا آਉਣਾ ویل مینا بہت اچھا. تہاڈا آਉਣਾ ساڈے واسطے بہت اچھا ہے. بندے اسی چھوٹے ہاں. صحابہ کرام دی جُتی نال بھی نہیں رلتے تے انہاں نوں ویلکم پہنے. بھائی کوئی 40 سال مردہ رہا تے 41 سال زندہ ہویا. 80 سال مردہ رہا تے 81 سال زندہ ہویا. تے آ بندے کسے نہ کم دے اسی پیانے ویلکم اسی کہنے ویلکم. حشر والے دن میری تقریر دا پتہ لگنا ہے جدوں صحابہ دے سامنے تساں میری شکایت کرنی ہے. تے آ آندا سی ویلکم ویلکم. آؤ جی آؤ جی آؤ. ایک پہلا مسلمان ہے. صحابہ تانوں پیار دے کے آکھن گے بچیا شیعہ سمجھ کے دا غصہ نہ کر. او صحیح پہ آندا ہے. تسی ماں پیو تو مسلمان ہو. سبحان اللہ. اوہ تو انہوں تے اللہ نے ماں ہی مسلمان عطا کر دیتی. اوہ باپ ہی مسلمان عطا کر دیتا. ساڈا کدی پیو مسلمان نہیں سی ہوندا کدی ماں مسلمان نہیں سی ہوندی. اسی تو مردے تو مشکل نہ زندہ ہوئے ہاں. تسی تے پیدا ہی زندہ دے گھر ہوئے. تسی تے پیدا ہی زندہ دے گھر ہوئے ہو. یہ دا مطلب ہے خدا دا نہیں. ساڈے تے الزام دے کے مگر نہ چڑھی اے نہیں مندے تے اے نہیں مندے. قرآن میرے سامنے میرے منہ تے بھی کافر لکھ جائے نا جڑا زندگی چ دیہڑی بھی مردہ رہا نا اسی انہوں عادی نہیں مانتے. اساں ہادی انہوں منیا جڑا آیا ہی زندگی وچ جڑا آیا ہی نور وچ. یہ دا مطلب ہے مردہ ہونا ہو رہے زندہ ہونا. اللہ کرے اسی مردے تو زندہ الحمدللہ زندگی گزار رہے ہیں. پیغمبر کے دین چ جڑے بندے موجود نے اور یار زندہ اور زندہ بندے نو بندہ کہ ارا تو ٹھوک کے کھلو رہے. زندہ نو بندہ کہ ارا اور
اور بندے اندر گاؤں کے ویکھو ہے بھی ایک تہاڈی کیا بات اور بندے اندر گاؤں کے ویکھو ہے بھی ایک کوئی ہر بندے دی خطابت دا اپنا ایک انداز ہو وہ سمجھان دا بھی اپنا ایک انداز ہو اور غصہ نہ کرنا شیعہ سنی گل میرے کو ذرا بس نہیں آ گئی جہاں بندہ تیجی واری بلائیے تو نہ آئے بندے اندر گاؤں کے ویکھو ہے بھی ہے کہ کوئی نہ یہ جڑا حی علی الصلاۃ تے حی علی الفلاح سن کے مسلے تے نہیں آتا انہوں ہلا کے تے ویکھنا چاہیے کمال یار بلاندا ہی ہے نا پیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی خیر الامر جدے 30 سال گزر گئے تے ایک بانگ دا بھی اثر نہیں ہویا وہ بھی اپنے آپ کو زندہ ہی سمجھدا ہے زندہ رہو زندگی گزارو زندہ رہو میں تے زندگی دی دعا ہی دے رہا نا نبی پاک دے سامنے ایک صحابی نماز پہ پڑھتا سی وہ نبی پاک نے بلایا تو نماز جلدی کیتی پھر بلایا تو پھر جلدی کیتی سوندا سی پہ نبی بلاندے جلدی کیتی بھئی نماز جلدی مقاماں تے نبی دے سامنے پیش ہوواں بہرحال 3 باری پیغمبر نے بلایا تو پھر وہ کوئی نہ آیا وہ ادوں اٹھیا جدوں نماز مکا کے اٹھیا نماز مکا کے اٹھیا نماز مکا کے اٹھیا تے پیغمبر نو آ کے آندا ہے صدق امی و ابی لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک حضور نے فرمایا میں تے ہن سدیا ہی نہیں ادو میں سدیا سی تو ہے جدو میں سدیا ادو تو آیا نہیں کہنے لگا یا رسول اللہ کنت اصلی میں نماز پڑھ رہا تھا بطول دا بابا فرماندا اور میں دیکھ رہا تھا ہائے ہائے تو پڑھ رہا تھا نا اور میں پڑھتے ہوئے کو دیکھ رہا تھا اور میں نے دیکھ کر تجھے بلایا کہ ادھر آ کہنے لگا یا رسول اللہ میری نماز رہی ہے فرمایا مکا کے اٹھے کہنے لگے حضور فرماؤ میں نے کی کرنا چاہیے آیت سورہ انعام اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے فوراً آ جاؤ اسی میں زندگی ہے ہن پتہ لگا ہے قبر وچ جان دا نام مردہ ہون دی علامت نہیں تے گڈیاں مگر چڑھیا زندہ ہون دی علامت نہیں جڑا سارا دن کبوتر مگر چڑھے ہے انہوں زندہ نہ سمجھنا جڑا اللہ دے بلان تے نہیں ہوندا کبوتر مگر چڑھیا مردہ ہوندا ہے نبی دی آواز تے آ جانا زندگی ہے نبی دی آواز نو کنڈ کرن دا نام موت ہے میرے دوستو اسی زندہ تے سانو زندگی گزارنی چاہیے زندہ رہ کے کیسا جی میں ٹھیک ہوں توجہ ہے اچھا پھر ہاتھی کنوں بنانا جے کسے زندہ مگر لگنا کہ مردے زندہ مگر مولا تو انہوں جزائے کر دے وہ زندہ دس دیا میں کہوں جلدی دس دیا ایک باری درود تے پڑھو ایک کدے اتے پڑھا جی محمد اور آل محمد تے میں قرآن رکھے اس بریف کیس دے اتے اے اتے تاں آیا نا تھلے آتے یار تسی زمین دے اتے بیٹھے ہو اتے تاں بیٹھے ہو جے تھلے زمین ہے تے اے بوتل اس ویلے میرے ہاتھ دے اتے تاں جے تھلے ہاتھ ہے تے یہ مطلب ہے جدے اتے درود پڑھے ہو تھلے ہے ہی کوئی نہیں تے درود کدے تے پہ پڑھنا یہ مطلب ہے محمد بھی ہے اس کی یار بھی ہے رہنما انہوں بناؤ جڑے کل بھی زندہ سن اور آج بھی زندہ نے مولا تو انہوں جزا دے گی میرا خیال ہے کہ مینوں صاحب کو نہیں پہ لگا او وچ پانا پہلے 10 منٹ پا میں ان ریاضی چی پہ پہ کنا پڑھ اچھا جی ادھا گھنٹہ تے 10 منٹ 40 منٹ یہ مطلب ہے کہ ایک آیت اور پڑھی جا سکتی ایک آیت اور پڑھی ہے جی میں تو انہوں ایک ویڈیو بکھان لگا قرآن پاک چوں وہ بھی حشر والے دن دی ویڈیو حشر والے دن بکھان لگا سورہ الحدید ہے 15 نمبر آیت ہے مشی ہو رہی ہے سبحان کچھ نیلے چ پہ ٹرتے ہیں کچھ نور چ پہ ٹرتے ہیں یہی موضوع ہے جی اللہ پاک ارشاد فرمایا یوم تری المومنین والمومنات اس دن تو دیکھے گا مومن مرد اور مومن عورتیں
یسعا نورہم، وہ اپنے نور کی روشنی میں جا رہے ہیں۔ حشر والے دن یہ مطلب ہے کوئی نیرا بھی اتنے ہونا ہے جڑا روشنی دی لوگ۔ اللہ فرماندا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اندھیرا ہوگا، نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کی دانی طرف ان کا اپنا نور ہوگا، اپنا۔ جگنو یاد آیا جی؟ کیا بات ہے۔ اور جگنو کے ہاتھ 'چ بیٹری ہوندی ہے۔ آ جڑے کولیاں وچ بڑے ہوندے نے انہاں دے ایتھے تانوں پتہ ہے کڑا پیا ہوندا اوتے بتی لگی۔ آ کولیاں دے کن جگنو ہے جی نہیں، اودے وچ روشنی ہے۔ ہائے ہائے، اودے وچ روشنی ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ چاہے تے چھوٹے جہے کیڑے دے وچ بھی روشنی رکھ سکدا تے مومن چ نہیں رکھ سکدا۔ اللہ کل شیء قدیر ہے۔ اللہ فرماتا ہے مومن مرد تے مومن عورتاں جاندے ہون گے اپنے نور دی روشنی جا رہے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ ایتھے میں ضرور آکھاں، اور جدن مومن دی روشنی اپنی ہوے گی ادن کل ایمان کیسا ہوگا۔ آباد رہو۔ اللہ فرماندا ہے پھر اللہ فرماندا ہے بشراکم اليوم جنت تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا ذالک ھو فوز العظیم۔ اللہ فرماتا ہے خوشخبری دے دو ایسا ایمان والوں کو جنت کی کہ بہتی ہوئی نہریں تمہارا انتظار کر رہی۔ میں مومن شیعہ نہیں کہہ رہا، میں مومن نو کہہ رہا۔ سنی ہوئے اہل حدیث ہوئے کوئی روڑا نہیں، جڑا ایمان والا ہے وہ ایمان والا، ختم ہو گئی گل۔ اللہ ایمان والے دی گل کی تھی، بے ایمان دی مشیقہ دی مشیق۔ ایمان والے اپنی نور دی روشنی جان۔ اگوں سنو جی، ہوں آ رہے ہیں مردے پیچھے، اگے زندے جا رہے ہیں پیچھے مردے۔ وہ کی اللہ فرماتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات، پیچھے ہوں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، منافق مرد اور منافق عورتیں، وہ مگر آندے ہوں گے۔ للذین آمنوا، وہ کہیں گے ان سے جو ایمان والے ہیں۔ کیا ہن سواد آن لگا جی جگنو تے بلبل تانوں یاد ہے۔ اللہ فرماتا ہے ننظرونا نقتبس من نورکم، وہ پچھلے منافق مرد اور عورت مومن مردوں اور عورتوں سے کہیں گے کہ ذرا آہستہ چلو، ہم بھی تمہارے نور سے پیدا اٹھا۔ اے ہوڑی ٹرو، پنجابی ترجمے دا بڑا سواد۔ اے ہوڑی ٹرو، ہنیری آ گیا جی، منیا تواڈے کول نور ہے، منیا تواڈے کول، اے منیا تواڈے کول نور ہے۔ بندہ دہانا کھان لگے تے نال دے کول چھری منگے، آ چھری دے میں دہانا چیرنا، آندا دہانا کھا، گھروں لے کے آنی سی۔ او کی کردا جدو منگیا کوئی نہ شہد ہے بندہ غصہ تے آندا نا۔ عزیزو منافق آکھن گے ہولی ٹرو، منیا تواڈے کول نور ہے۔ جیوں دا میں کھلوتا دو بندے، ایک ایس پاسے بیٹھا تے ایک ایس پاسے، ادوں تو میرے نو صرف پہ ویندے نے بھی یہ دا ابا کتنے ہوندا ہے، یہ ہے کتھوں دا، یہ مخلوق کیسی ہے، یہ کنے سدے ہے، یہ کنے لیاندا ہے، ایتھے کیوں آئے ہیں۔ وہ دوویں مینو بندے نہیں پہ لگتے، منکر اور نکیر پہ لگتے۔ ایک میرے سجے پاسے ہوئے تو ایک میرے کھبے پاسے، بڑی دیر دا میں کھلوتا۔ یقین کرو انہاں چوں منکر دا مانا ہوندا جڑا نہ منے، تے نکیر دا مانا جڑا اوکا ہی نہ منے۔ یہ جٹاں دے گھراں چ ہوندا جے منکر نکیر۔ پٹھے لین جائیے نا تے جڑا پٹھے اوتھے ہوندا نا چودھری اوتھے کھوہ تے، اونوں بندہ آندا آندی تے پٹھے کوئی نہیں، تے چودھری تھوڑا جہا پٹھے چاہیے آج دی دیہاڑی وہ جڑا کھوہ تے وہ منکر ہی، جڑا پنڈ چاچا اوکا نکیر ہے۔ وہ جڑا ادھر اس پاسا کچھ بہتر ہو گیا ہے، وہ میری گل تو تھوڑا جہا حسن ہے تے اتھوں والا جا بھی اوتھے ہی۔ سبحان خیر ہوگا جی تہاڈی مولا تانوں جزا دے وے، اجے بھی اس رہی، اجے بھی اللہ پاک رحم، اللہ پاک اپنا رحم کرے۔ اللہ محمد علی ولی اللہ سبحان عزیزوں آکھیں گے ہولی ٹرو اسی تواڈے نور تو فائدہ اٹھا لئیے، اودن مومن کی آکھن گے۔ اللہ فرماتا کی لرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اب واپس جاؤ اور اپنا نور لے گیا۔ اساں تانوں ادھارا بھی نور نہیں دینا، اوتھے بھی نیرے سو، ایتھے بھی تانوں نیرا نصیب ہے،
خدا دی قسم اللہ فرماندہ جب وہ مومنوں کو تنگ کریں گے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان دونوں کے درمیان ہم ایک دروازہ کھڑا کر دیں گے. اے پردہ میں رکھیں، میں دروازہ کر رہا ہوں، ایک دروازہ فٹ کر دیں گے. اللہ فرماندہ باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. باہر عذاب ہوگا، اندر رحمت ہوگی. رحمت میں مومن ہوں گے، عذاب میں منافق ہوں گے. پھر ان اگے بوا آ گیا. اللہ کندھ بھی بنا سکتا کہ نہیں؟ اور بوا اللہ کہڑا کسی مستری نے دیتا سی؟ کون فیکون. جتھے کن فیکون آ کے بوا رکھیا سی اوتھے اللہ دیوار نہیں سی رکھ سکتا. اور دیوار واسطے کھوتیاں تے اٹاں مگانیاں پینیاں سن. خدا دا نام وہ کر سکتا ہے حکم کہ نہیں؟ اللہ نے بوا تاں رکھیا پہ بوا کھلن دی امید ہوندی. انہوں نے اللہ انہوں تماشا ویکھن لگا. وہ باہر کھلو گے بوا کھڑکا، وہ اندر کھول دے نہیں. باہر عذاب اندر رحمت. اگلی گل نے کمال کی. ینادونہم، انہوں ندا نو اندر اچھی آواز ینادونہم. وہ میں اچھی کر کے آکھن لگا ندا کے نو اندر. میں آکھانا صلوات پڑھو. ایک گل ہے صلوات پڑھو، اے ندا ہے. اور بندے آکھن گے ندا دین دی کڑی لوڑی اسی تے آ بیٹھے ہاں. تو انج ہے جی میں کتے موجیاں والے نو آنا وہ اتھے پہ گل کر ساڈے نال کر. ہولی آواز دئیے تو ندا نہیں آندے. اللہ فرماتا ہے جب وہ دروازہ نہیں کھولے گا ینادونہم الم نکم معاکم، تو باہر کھلوتے ہیں منافق آکھن گے او کتے ٹر گیا او ساری زندگی کٹھے ہی رہے ہیں بے لحاظی ہو گئے. ساری زندگی کٹھے ہی رہے ہیں اور بے لحاظہ بوا کھولو. وہ اندروں کی آکھن گے. اللہ فرماتا ہے کالو بلا، وہ آکھن گیا رہے ہیں ساری زندگی کٹھے، ہم کی کریے؟ اب وہ کھولو. ہائے ہائے سواد ہے بڑا. اندروں کی آکھن گے وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَأَرْتَبْتُمْ. ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے نفسوں کو فتنوں میں ڈالو. ہائے ہائے ہم نے تمہیں کہا تھا کہ توحید میں شک کرو. ہم نے تمہیں کہا تھا کہ مصطفیٰ پہ شک کرو. ہن باہر بھگتو مردے ہو. آخری گل ادو پاکستانی والی حرکت کرن گے وہ بندے جڑے باہر منافق پاکستان. اللہ مان ایک تو جنوں آکھن گے کسی فرشتے نو آکھو کہ تیل ہے کہ کم چل. جواب سن. اللہ فرماتا فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن. ایک باری میرے نام منہ تو درا فَالْيَوْمَ تھوڑے ہی آکھیں فَالْيَوْمَ. اودن بندے نو آئے گا یاد الْيَوْمَ. سبحان ہائے ہائے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الْكَافِرِينَ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. معاف کرنا وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. آج نہ منافقوں سے کوئی فدیہ لیا جائے گا نہ کافروں سے کوئی فدیہ. آج لے دے کے کام نہیں چلے گا. تے باہر کھلو کے آکھن گے آہاں پھر اتھے ہی کھلو رہنا. اللہ فرمائے گا وَمَا مَأْوَاكُمُ النَّارُ. اب مشی کرو جہنم کی طرح. اب چلے جاؤ جہنم کی طرف. وہ آخر کہ جہنم نہ سڑک کی طرف لگے. آخری جملہ فرماتے ہیں یا مولاکم. اللہ فرماتا ہے وہی تمہارا مولا. وہ جہنم تمہارا مولا. تساں کڑی ایڈا گرم مولا آگے سنیا تو میں اللہ فرماتا ہے میں آخو انتا مولا نہ تو ساڈا مولا. اللہ رحیم کریم ہے. مولا علی، مولا مصطفیٰ، مولا حسین، مولا عباس، کیسے کیسے اعلیٰ مولا. تے منافقاں دا مولا جہنم. آ جڑا حکے دی ٹوپی تے رکھے دا وہ تے گل پیا کر اگ وہ تہاڈا مولا ہے. میں بڑا سوچیا مولا کیوں آکھیا جہنم. وہ مانا ایک لبا ہے مولا دا ایک بنا ٹھکانہ نہیں ہے. اللہ فرماتا تہاڈا ٹھکانہ جہنم، تہاڈا ٹھکانہ جہنم ہے. میں ساریاں تفسیراں پھول چھڑیاں نے. ایک کوئی بندہ لبا ہے میں راضی ہاں. وہ دا نام شیخ علیہ السلام طاہر القادری. تہاڈے کول منہاج القرآن والے ہون گے ڈنگے. خدا دی قسم انہوں نے لکھا ہے طاہر القادری صاحب نے کہ اللہ فرمائے گا جہنم تمہارا اس لیے مولا ہے کہ تم نے ان کا انکار کیا تھا جنہیں میں نے مولا بنایا. اب
اب جہنم تمہارا اس لیے مولا ہے کہ تم نے ان کا انکار کیا جنہیں ہم نے مولا بنایا تھا. یہ مطلب ہے جدا محمد علی مولا نہیں ہوتا مولا جہنم ہے. الحمدللہ سب دوستان دا ٹھکانہ اللہ مولا علی بنائے. سب دوستان دا ٹھکانہ مولا مصطفیٰ نو بنائے. تاب القادری نے ونڈ کی تھی. وہ فرماندے نے ایک مولا وہ ہے جس سے بخشش کی خیرات ملتی ہے اور دوسرا مولا وہ ہے جس سے نور ایمان ملتا ہے. ایک شفیع المذنبین ہے دوسرا کل ایمان ہے. مذہب اپنا اپنا رکھنا کوئی روڑا نہیں. نبی دی نبوت نہ چھڑنا علی دی ولایت نہ چھڑنا. جنہ حشر والے دن ٹھکانہ بننا ہوئے انہاں دیاں تیاں نو ماری دے. اکی سن دے سو پتہ جتے پردیسی بھی نہیں اجڑتے جی میں زہرہ دی اولاد. رات 2 بجے دا وقت سی. حضرت امام حسین نے پلٹ کے دیکھا تے حضرت قاسم کھڑے سے. امام حسین دے خیمے چ پتہ نہیں یہ شہزادے دی کنی توقیر عزت اور کتنے ناز نال پاڑیا سی. زہرہ دا پتر مسلح عبادت تو اٹھ کے کھڑا. ہائے جی دی آئی ہے وہ دے ذہن شخصیت آئی حضرت قاسم. یہ آن دن راتی میں نے دسیا 1.5 سال حضرت آنو محمد دے تابوت نے آج میں نے کل ہی دس دیتا سنے کہ کل شہزادہ قاسم دی مہندی کدوں مہندی بنی سی تے کدوں مہندی لگی. کیڑی تے شادی ہوئی سی تے کیڑے شادی آنے وجہ. ساڑھے کسے عالم نے پوچھا قبلہ کہ کربلا کو مہندی بنی سی. کہنے لگے تسی کیوں بناندے ہو؟ فرماندے نے بن جاندی تے کیوں بناندے. بن جاندی تے کیوں بناندے. علی اصغر علیہ السلام نو پانی مل جاندہ تے سبیلہ کیوں لاندے. زہرہ دیاں تیاں نو گلیاں تے بازاراں چ نہ ٹور دے. ہر موجیاں والے تک لوگ ٹور کے کیوں جاندے. فرماندے نے یاداں نو تازہ کرنا ہے. سن کچھ نہ آکھو اسی تے رون دا سبب بنانا ہے. مہندی پڑھ دینا مہندی جیڑی مہندی ہے تھوڑے سامنے آ جاتی ہے. میں پڑھ 2 بجے رات دا وقت سی. حضرت امام حسین اٹھ کے فرمایا قاسم بیٹے یہ شب عاشور ہے تے تو اس ویلے میرے کو آیا تے ماں نال گزارنے والی رات ہے. والدہ کو جا رات ایسی ہے بیٹا. فرماندے نے چچا مینوں کلیا ہی میری اماں. فرماندے نے کیوں؟ فرماندے نے میری اماں دی بیٹا تیرا پیو نبی دا بیٹا ہے تو صبت اکبر دا بیٹا ہے. حسین تیرا چاچا ہے عباس تیرا استاد ہے. علی دا تو آواز رو جی علی دا تو پوترا ہے. ملک ملک دے بندے کٹھے ہوئے نے تیری پہلی جنگ ہے. بچیا کسر نہ رہ گئی. کسر رہ گئی تے تیرے نانکے بدنام ہوں گے. دادکے تے تیرے بہت بڑے لوگ ہیں. فرماندے نے میں نے اماں نو آکھیا اماں میں 3 باری صف چ کھڑے ہویا اونو محمد دی طرح تے اڈیاں چک کے کھلوتا شاید قد ویکھ کے میرا نمبر لگ جائے. جدوں میں اڈیاں چک کے کھلونا تو میرا چاچا میرا منہ چوم کے آندا تو میرے ویر دی نشانی. اماں مینوں اجازت نہیں چاچا دیندا. میں کی جدوں میں چاچے کول جانا تے وہ آندا تو میرے ویر دی نشانی. تیرے کول آندا تے تو آنی ہے زندہ کیوں ہے. میں کدھر جاؤں. سجا ہاتھ پھڑ کے بی بی فرماندی آ میں تینوں اجازت لے کے دینی ہے صدقے جاواں. اجازت ماواں ٹردیاں نے پتر بچان واسطے. ایک کربلا دی ماں ٹری ہے پتر قربان کرنے واسطے. کی میں دسوں میں ایک جملہ پڑھیا چاچی میرا حضرت امام حسین دی ٹکڑیاں چ لاش کولوں بی بی زینب گزرن تے کھلو کے بی بی نے ایک جملہ فرمایا پتہ نہیں کیڈا وڈا خاندان ہے. بی بی شبیر جیسی قربانی سامنے رکھ کے نا تے اللہ دی بارگاہ جو فرماندن اللہم تقبل ھذا القربان. اے میرے اللہ ساڈی اس قربانی نو قبول کر. بی بی سجا صدقے جاواں تواڈے رج کے رون تو. سجا ہاتھ پھڑ کے بی بی حضرت زینب دے خیمے دے سامنے آئی تے فرماندی ہے قاسم رڑ کے پڑھ انما یرید اللہ لیذیبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پرانے شیعہ سارے جان گئے. یہ سوالی پڑھتے سن دروازے تے آ کے. حضرت زینب فوراً دروازے تے آئے کہ شب عاشور کیڑا سوالی آ. جا ویکھیا تے پرجائی سامنے کھلوتی تے پتیجے دا ہاتھ پھڑ. بی بی فرماندی ہے حسن دی اہلیہ قاسم دی اماں تو تے ساڈے ویڑے دی عزت ہے.
تے تو تر میرے بوئے تے کھلو کے سوالیاں والی آیتاں جی پڑھنی ہے جی میں کچھ ہے منگن والے گل کر دیں فرماندے نے منگن والی بن کے آئی بطول دیتی ہیں علی طرح پہ ہوئے تساں کدی خالی تے کسی نے موڑیا نہیں اب بھرا نو پوچھی تے میرا بھی کل شہید ہوئے گا کہ نہیں میں شہیداں دیاں ماواں چ کھلواں گی کہ نہیں میں چاہنی ہاں میں نبی دیاں انہاں نوہاں چ سچ کھلوتی ہوواں جنہاں پتراں دیاں قربانیاں اودے دین تے پیش کیتیاں میرے پتر نے کئی باری اجازت منگی ہے تے تیرا ویر نہیں دیندا بی بی پاک اگے لگ پے تے ماں پتر پیچھے اوتھوں شبیر ویکھ کے اٹھ کے کھڑے ہوئے تے اکھاں چ آنسو لیا کے فرماندے نے قاسم بیٹا تیریاں سفارشاں تو نہیں صدقے تے تیرے ولولہ شہادت آباد ولولہ شہادت تو نہیں صدقے قریب آئے حضرت زینب سلام اللہ علیہ دی کنڈ تے حضرت قاسم دی والدہ ماجدہ دی پیشانی لی بی بی رک گئے فرماندے نے پرجائی کو گل کروں فرمایا چھوٹی جی گل تواڈے نال کر فرمایا کروں نال منہ رکھ کے نا اس منڈے دے تے حضرت قاسم دی والدہ نے فرمایا بی بی جس سلطان تے سامنے تو میں نے لے چلی میں جیوں دی اس ویڑے دی کنیز بن کے آئی ہوں میں سامنے کدی تے نہ میں تیرے ویر نال براہ راست زندگی چ کوئی گل کیتی تے تیرے حیا تو صدقے تیرے شرم تو صدقے حد ہو گئی ایڈی حیا والی خاتون فرماتے نے مولا حسین نال زندگی چ جنیاں گلاں کیتیاں نے قاسم دے پیو نے کیتیاں مینوں تے سامنے آؤں تے تواڈے کول میں اونی آ ساریاں گلاں کرنی مولا حسین دے سامنے تے میں کدی کھلوتی نہیں تے اگلی گل ہے کہ میں اس سلطان نال بادشاہ نال کدی زندگی چ گل بھی براہ راست نہیں کیتی بی بی پاک ایک جملہ آکھیا دل کٹیا جا پرت کے بی بی فرما دی کدی نہیں نہ بولی میرے ویر نہ فرما دے نہیں فرمایا آج بول لے میرا تھوڑی دیر دا مہمان صدقے جاواں آج بول لے کوئی گل کر لے میرے ویر میرا ایک رات تھوڑی دا مہمان رہ گئی کہنے لگی چلو ٹھیک ہے پھر آج میں کرنا سامنے جا کے بی بی سائڈ تے ہو گئی امام حسین اتھے گروتن اوتھے بی بی کھڑن قدمہ تے نگاہے حیا دا پہ کرے ایتھوں تک برک ہے امام حسین بی بی زینب نو فرماتے نے ہاں اماں دی جائی فرمایا گل ہو نہ کرنا فرماتے نے پر جائی گل کر میں تواڈی مجلس سنن دا انداز ویندا رہا تسی وسیم صاحب نو اس وقت تک ہوں بھی نہیں کیتی جدوں تک تحت لفظ پڑھتے رہے وین شروع ہویا تے تسی نال لگے ہو عباد آنے خدا میرا تے وین دا وقت نہیں میں تے تواڈے کو تحت لفظ ہی پہ پڑھ کچھ بندیاں نو تھوڑا جہا ادوں پتہ لگدا کہ مصائب شروع ہویا جڑے ویلے وین شروع ہوندے نے ایڈا میں پڑھنا پیا میں مصائب ہی پڑھنا پیا جڑی روایت میں تواڈے سامنے بیان کر دینا میرے عزیز دوستو بی بی دے سامنے کھلوتے نے امام حسین تے 5 منٹ آزادی صاحب فرماتے ہیں ہاتھ کمبتے رہے چہرہ زر سی تے زمین تو وندے رہے تے امام حسین فرماتے ہیں اساں تینوں نا اماں تو بعد ماں سمجھیا تو ساڈے بڑے بھرا دی ہے زوج ہے ایک باری منہ چوں گل کڈ چاندی کی ہیں 2-4 منٹ بعد جڑی مشکل نال گل نکلی ہے نا کمبدیاں ہونٹاں چوں آزادارو اے ہی نکلی ہے فرماندے نے زہرا دا لال علی دا فرزند محمد دا پتر میں تیرے نال انج کدی سدھی آ کے گل نہ کر دی جے دا پیو موجود ہو اے دا پیو کوئی نہیں یہ یتیم ہے تے میں تیرے کول آپ آئی ہوں اکو گل دا چھڑکل دیا شہیداں چ میرا قاسم ہے تے صحیح نا حضرت امام حسین نے ایک گل ماں نال کیتی ایک پتر نال ماں نو آندے نے جا پر جائی کیش یاد کریں گی وہم وچ رات نہ کٹی اطمینان نال جا کے فجر دی نماز پڑھ تینوں وہم لگ گیا میرا اکبر وڈا ہے تے قاسم چھوٹا ہے کہتے ہو دی شہادت اگے نہ ود جائے جا حسین وعدہ کرتا ہی کل میرا پہچانیا جائے گا تیرا پہچانیا حضرت قاسم نو فرماتے نے بیٹا تینوں بڑا اشتیاق نہ آباد رہو شہادت دا مونڈے تے ہاتھ رکھ کے فرماتے نے پترا تو تے 13 سالہ دا ہے کل دے شہید آج تے میرا اصغر بھی شامل ہے اصغر دا نام آیا آزادار و شہزادے نے جڑائی نہیں کباہ دے بند کھول گئے شبیر فرماتے نے عباس شاگرد نو سنبھال حضرت عباس اندر آ کے سینے نہ لائے منہ چومیا وانا چاتھ مار کے فرماتے نے قاسم بیٹا جعفر طیار ساڈا شہید حمزہ ساڈا شہید دادا تیرا شہید دادی تیری شہیدہ شہادت ہے ساڈا ورثہ ہے تے اصغر شہادت تو ایڈا جوش ہے کیوں آ گیا سنو گے ہاشمی خون دا جوش سنو گے ہاشمی غیرت حضرت قاسم فرماتے نے چاچا
مینوں قاسم میں ہوا علی اکبر ویر ہوئے یا اصغر ویر ہوئے شہادت ساڈا ورثہ ہے میں جاواں گا گھوڑے تے اکبر جائے گا گھوڑے تے آؤنو محمد گھوڑے تے یا پیدل جان گے اصغر چاچی رباب دی گود وچ او نہ تے ٹر سکدا ہے تے نہ گھوڑے تے بہ سکدا ہے ایتھے دوویں بھرا مینوں ہن دسو اجے دن نہیں چڑھیا ہن دسو اے بے حیا کل ساڈے خیمے تے نہیں آیا شبیر منہ چم کے فرماندا نو کسے دی جرت جڑا تیری تے میری زندگی چ خیمے چاہے خیمے چودوں آنا نے جدو ساڈے چوں نہ لیا ہویا ہائے آکھی جے ہن مہندی پڑھی جی ہن مہندی اہل سنت دوستو کوئی نہیں مہندی لگی ہوندی تے اسی انج روندے مہندیاں تے نوجواناں نے گلیاں چ رنگدار دوپٹے پائے ہوندے مہندیاں تے رنگدار دوپٹے ہوندے نے مہندیاں تے کرتے کڈے ہوندے نے اور پتہ لگدا ہوندا ہے اے بھرا نے اے دولہے دے چاچے دے پتر نے اے دولہے دے کزن نے کپڑے تو مہندیاں دا صاف لگ جاندا ہے او جے مہندی لگی ہوندی تے کالے پا کے بیٹھے عزیزاں مہندی میں پڑھنا 10 ساڑھے 10 11 بجے دے درمیان وقت دستے نے جڑے بڑے حضرت قاسم نو شبیر نے ٹورے حضرت عباس کی بیت کھلوگن شبیر حضرت عباس تو اگلے کی بیت ایک کھڑے نے آنج قاسم فوج امام حسین ٹیلہ کربلا تے حضرت فضا حضرت قاسم دی ماں دے خیمے دے دروازے تے قاسم دی ماں مسلح تھی پھر سن لو حضرت قاسم بولو میدان امام حسین ٹیلہ کربلا تھے فضا خیمے دے دروازے تھے بی بی مسلح 10 منٹ جنگ جڑی ہوئی ہے میں نہیں جنگ پڑھتا میں تو مہندی پڑھنا زیدی صاحب نے قلم توڑ دیتا وہ فرماندے نے کو 10 منٹ گزرے نے ایسے حسین ٹبے تے ڈگن فضا دروازے کا آباد قاسم زین تو ڈگا ہے حسین ٹبے تے ڈگن حضرت فضا دروازے چ ڈگن تے قاسم دی ماں سجدے چ ڈگن فرماندے نے اللہ تیرا شکر ہے تو میری قربانی قبول کر لی فضا دا ڈگنا دلیل ہے حسین نہیں کھڑے رہے تے حسین دا ڈگنا دلیل ہے میرے قاسم تنظیم چھٹ گئی ہے نوجوانوں ہر سپاہی نے آکھیا یا مولا ادرکنی حضرت قاسم دا سن مبارک اتنا چھوٹا سی جدو زیر چھٹی ہے نا فرماندے نے اماں راضی رہی اماں راضی رہی میرے کو نظیر چھٹ گئی شبیر جدوں پہنچے نے نا ہن مولا حسین دا جملہ سنو حضرت امام حسین پہنچ کے فرق نہیں پہلا امام زمانہ دا نہ پڑھ امام زمانہ دا جملہ دل کھاندا ہے میرے آقا بار میں فرماندے نے میرا سلام ہوئے اس شہید تے جدیاں سچیاں پسڑیاں ٹوٹ کے کھبے پاسے آئیں کھبیاں پسڑیاں ٹوٹ کے سجے پاسے آئیں اے واحد شہید ہے جدی لاش شبیر نے ایک پاسے ہو نہیں ویکھی آنج ویکھی ہے آنج ویکھی جدو آنج کر کے ویکھی نے نہ ایک لفظ نکلے ہیں آواز ہوں دیا پترا مینو دیر ہو گئی ہے مینو پڑھ دیا دیر ہو گئی ہے میں ضعیف ہاں جی شبیر علیہ السلام نے کپڑا بچھایا جیڑا قاسم ملے او بیچ رکھیا نے تے لے کے نا سارا قاسم تے حضرت زینب دے دروازے تے آئے ماں دے دروازے تے نہیں مہندی واسطے تیار بیٹھے ہو اور مہندیاں تے واجے بجدے نے ماتم نہیں ہوندے مہندیاں تے لوگی منہ تے میک اپ کردے نے چپیڑا نہیں مار دے آج ہے مہندی حضرت زینب دے دروازے کے کھلو کے حضرت امام حسین علیہ السلام فرماندے نے اماں دی جائی ذرا باہر حضرت زینب سلام اللہ علیہ حج دو آنج پردہ ہٹایا نا تے سامنے ویر آنج کھلوتا ہے ایک کوئی جملہ ہے کہ تیرا دل نہ ٹوٹ جائے کسی کا دل تریڑی نہ مار جائے میرے شبیر مولا فرماتے ہیں زینب اماں دی جائی جی فرمایا کون قاسم ہے فرماندے نے وہ دی ماں دے خیمے سے نہیں گئے فرمایا تیرے دل سینے میں چلی وہی دل ہے جڑا میرے تھے میں بھی علی دا پتر تے تو ہی علی دی تھی مجھے تے برداشت کر لیں گے یہ قاسم دی ماں کیویں ویکھے جڑے ویلے میرے مولا آکھے نا ماں کیویں ویکھے گی نال دے خیمے چوں آواز آئی ایک باری اندر تے لے کے آؤ ایک باری اندر لے آؤ میں حسین علیہ السلام سلطان کربلا میں
اندر تے آؤ نا بہن برا جڑے ویلے قاسم نو لے کے آنچ گئے نے اے بی بی تیرے حوصلے تو دا رہن والا آنچ کر کے امام حسین فرماندے جنہ ملیا نا مینوں قاسم او میں لے کے بھرجائی تیرے کول آ گیا فرماندے نے او میرا مسلح پہ ہے نا عبادت دا جدہ تے میں دی شہادت دا سجدہ شکر کیتا ہے جتھے میں سجدہ کیتا اتھے رکھ دیتا میرے مولا سجدہ گاہ تے رکھ کے گٹھڑی پیشاں ہوئے نے تے حضرت قاسم دی ماں نے فرمایا بہن پرا تسی وڈے پیو دے پتر وڈی ماں دے پتر میں زندگی چ منگیا کچھ نہیں اس ویڑے چوں آج وڈی گل پہ کرنی اپنے دلوں فرماندے نہیں پر جائی تو ایک باری منہ چو کٹ فرماندے نے ایک باری نا بہن پرا ذرا میرے خیمے چو کٹ ہائے ہائے کدی نہ کسے گاہ میں چ روے جیڑے ویلے دوے بہن بھرا کے بلا بی بی دے خیمے چو باہر نکلے نا اج 3 قدم نہیں گئے بہن بھرا زمین کربلا ہے زلزلہ آ گیا شبیر دوڑ کے جیڑے ویلے اندر گئے تے ویکھیا کیے گانڈ کھول کے سر تو چادر اتار کے بی بی چٹیاں والا ہے جو خون دا قذاب پہ کر دیے تے رو رو کے پہ آندی ہے باجے والوں کی صدا جو زیر کنات آتی ہے کیسا لاشا میرے بچے کی بارات آتی ہے آواز ہوندی آ جاؤ مہندی لگ گئی ہے میرا قاسم دولہ ہو بھی نہ گیا ہونا میرا قاسم دولہ بڑھ گیا جے خیمے آج ماتم پپا ہویا واہ حسین یا حسین یا حسین یا حسین